بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی وہ لمحے محسوس کیے جب آپ بالکل بے بس ہوں، جب عزت کی تلاش میں ہر در بند لگے اور مایوسی ہی ہاتھ آئے، جب دنیا آپ کو چھوٹا سمجھے اور سب سہارے ٹوٹ جائیں؟ تب دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، اصل طاقت، اصل عزت اور اصل سہارا کس کے پاس ہے؟ آج ہم اس نام کی معرفت کے سفر پر ہیں جو کمزوری کو طاقت دیتا ہے، ذلت کو عزت بخشتا ہے اور ٹوٹے دلوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ وہ نام ہے العزیز، جس کے معنی ہیں غالب، ناقابل شکست، مستقل عزت والی، خود کفیل۔ یہ وہ ذات ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتی، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور جس کی عزت مستقل، کامل اور ذاتی ہے۔ ایسی عزت جو کسی پر منحصر نہیں اور کسی کی محتاج نہیں۔ انسان اس فانی دنیا میں عزت کے سراب کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے۔ کبھی وہ اسے بلند منصبوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی ڈھیروں دولت میں اس کا سراغ لگاتا ہے، کبھی وہ لوگوں کی عارضی تعریفوں میں سکون تلاش کرتا ہے، تو کبھی محض طاقت کے زور پر خود کو معزز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب یہ سب کچھ چھن جاتا ہے۔ لیکن العزیز کی عزت ایسی نہیں، وہ عزت جو زوال نہیں جانتی، وہ قوت جو تھکتی نہیں، وہ غلبہ جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو عزت اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتی، اور جو عزت اللہ سے کٹ جائے وہ بظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا اصل راز سمجھاتے ہوئے ایک خوبصورت اصول بیان فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عزت اکڑ میں نہیں بلکہ العزیز کے آگے جھکنے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ عزت اور غلبہ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی تناظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر بیچ دیا گیا اور پھر قید کر دیا گیا، مگر اللہ جو العزیز ہے اس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ اسی کی طاقت اور غلبے سے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت تک پہنچے۔ جب العزیز کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو جیل کی دیواریں بھی اس عزت کو روک نہیں سکتیں، کیونکہ اس کے فیصلے ہمیشہ غالب ہوتے ہیں۔ عزت دینے والا صرف وہی ہے اور اس کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ یہ نام العزیز قرآن مجید میں تقریباً 92 مرتبہ آیا ہے، اور یہ محض تکرار نہیں بلکہ ایک اہم فکری اور عملی پیغام دیتا ہے۔ یہ نام اکثر دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ آ کر بتاتا ہے کہ اللہ کی طاقت کبھی بے قابو نہیں ہوتی اور اس کا غلبہ ہمیشہ کسی اعلیٰ صفت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 47 مرتبہ العزیز الحکیم ایک ساتھ آئے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا اقتدار محض طاقت کا اظہار نہیں بلکہ کامل حکمت کے ساتھ مربوط ہے۔ یہاں طاقت فیصلے کرتی ہے مگر حکمت رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اختیار جب حکمت کے بغیر ہو تو فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب حکمت کے ساتھ ہو تو ہر نظام قائم اور منظم رہتا ہے۔ اسی طرح العزیز الرحیم کا امتزاج ایک گہرا پیغام دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان مقامات پر آتا ہے جہاں سرکش اقوام کے انجام کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ کی گرفت اس کے غلبے کو ظاہر کرتی ہے، مگر اسی کے ساتھ رحمت کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی طاقت ظلم نہیں بلکہ عدل ہے۔ وہ سزا دیتا ہے مگر بے رحمی سے نہیں، وہ مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم بھی ہے۔ العزیز الغفار انسان کے تصور طاقت کو چیلنج کرتے ہیں۔ دنیا میں معافی اکثر کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، مگر قرآن بتاتا ہے کہ حقیقی معافی وہ ہے جو مکمل قدرت کے باوجود دی جائے۔ اللہ کی مغفرت اس کی عاجزی نہیں بلکہ اس کی بلندی کا اظہار ہے۔ وہ چاہے تو فوراً گرفت کر لے، مگر وہ معاف کرتا ہے کیونکہ اس کی شان اس سے بلند ہے۔
پھر العزیز الوہاب کا جوڑ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا دینا کسی ضرورت یا بدلے پر مبنی نہیں۔ انسان عطا کرتا ہے تو اس کے پیچھے خواہش یا مفاد ہوتا ہے، مگر اللہ بے نیاز ہے، اس کی عطا خالص فضل ہے جو طاقت کے ساتھ سخاوت کو جوڑتی ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پکار اٹھتے تھے، اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ جملہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ جب وہ العزیز اپنی مرضی سے کچھ دینے پر آتا ہے تو کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت یا رکاوٹ اس کے رستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کی سخاوت اس کی قدرت کے تابع ہے۔ یہاں العزیز العلیم کا ساتھ آنا یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ کائنات کا یہ وسیع و عریض نظام محض بے لگام طاقت کے سہارے نہیں چل رہا، بلکہ یہ ایک ایسے علم پر کھڑا ہے جو ہر ذرے کی حرکت سے واقف اور ہر کہکشاں کے انجام سے باخبر ہے۔ العزیز العلیم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا غلبہ کسی لا علمی یا اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا ہر فیصلہ کامل آگاہی اور بے مثال تدبیر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ صرف زبردست قدرت ہی نہیں رکھتا، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں، کب اور کس طرح حرکت دینی ہے۔ یہ صفت انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ میرا رب نہ صرف میری مدد کرنے پر قادر ہے، بلکہ وہ میری زندگی کے ہر پہلو اور میری ہر چھپی ہوئی ضرورت سے بھی مکمل واقف ہے۔ ان تمام جوڑوں کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عزت اور طاقت کبھی تنہا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حکمت، رحمت، مغفرت، علم اور عطا کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ قرآن اس طرح انسان کو ایک نیا تصور طاقت دیتا ہے، ایسی طاقت جو تباہ نہیں کرتی بلکہ سنوارتی ہے، جو دبانے کے لیے نہیں بلکہ قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صفت العزیز محض ایک علمی حقیقت نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ جب انسان خوف، ڈپریشن یا عدم تحفظ کی تاریکیوں میں گھر جاتا ہے تو اس نام کی معرفت اس کے بے چین دل کو سکون اور ایک انوکھا اعتماد بخشتی ہے۔ تکلیف اور اضطراب کے انہی لمحات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں العزیز کی پناہ میں آنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائیں تو اللہ کی وہ عزت جو ناقابل شکست ہے اور اس کی وہ قدرت جو ہر چیز پر محیط ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا رب العزیز ہے، اگر وہ ساتھ ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری دنیا بھی تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت دل سے خوف نکال دیتی ہے اور بندہ یہ جان لیتا ہے کہ طاقتور انسان بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں تو وہ مجھے کیا نقصان دے سکتا ہے۔ اس شعور سے حقیقی عزت نفس پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی غلامی سے پیدا ہوتی ہے، تکبر سے نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ العزیز کی صفت کا اصل تقاضا اطاعت ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت دیتا ہے، اور جو اکڑتا ہے یا دوسروں کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی فتح پر فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہی العزیز پر ایمان کا نچوڑ ہے۔ عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ دولت، نہ کپڑے، نہ مرتبہ۔ اس نام کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو جوڑتا ہے۔ جب ہم ٹوٹے اور بکھرے ہوتے ہیں تو العزیز اپنی طاقت سے ہمیں سنبھالتا ہے، کبھی ہمیں توڑ کر یہ سکھاتا ہے کہ جوڑنے والا صرف وہی ہے۔ دنیا کی بے وفائی اور لوگوں کے دروازوں سے دھتکارنا ہمیں اس کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب ہم اس کے دروازے پر آتے ہیں تو وہ اپنی رحمت میں ہمیں سنوار دیتا ہے، ٹوٹی ہوئی امیدیں بحال کرتا ہے، دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے اور حالات کو ہماری طرف موڑ دیتا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو پرکھیں، کیا ہم واقعی اللہ کو العزیز مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو مایوسی، خوف یا رزق کی فکر کیوں؟
جس کا رب العزیز ہو وہ بہادر اور مضبوط ہوتا ہے، سچا مومن کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم ذلیل محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم نے العزیز کا دامن چھوڑ کر دنیاوی کمزوریوں کو تھام تو نہیں لیا اور عزت کے غلط پیمانے تو نہیں بنا لیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں ہم نے عزت کا معیار دنیا کی مادی چیزوں میں رکھ دیا ہے، جیسے دولت، شہرت، دکھاوا اور سوشل میڈیا کی پہچان۔ ہمیں لگنے لگا ہے کہ جو زیادہ نظر آئے وہی زیادہ باعزت ہے، حالانکہ یہ سب عارضی ہے۔ آج جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کل آپ سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنہری اصول ہمیشہ پیش نظر رہے، جس نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا چاہی، اللہ لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے اسے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اصل عزت لوگوں سے نہیں بلکہ اس ذات سے مانگنی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کریں گے، نہ جھوٹ اور فریب کے راستے اختیار کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کو کامیابی کا زینہ بنائیں گے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور ہاتھ صرف اسی کے آگے پھیلتے ہیں۔ اللہ العزیز سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کی سچی معرفت عطا فرمائے، حقیقی عزت نصیب کرے اور ہر حال میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین۔